کف سے محبت از کلم انمچیما۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے چھن چھن کر کے فرش پر گر رہی تھیں، جیسے روشنی کے جھومر نیچے پیچھے ہوں۔ کلاسیں شروع ہونے میں بھی کچھ وقت باقی تھا، مگر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک اس خاموشی کو ایک طوفانی آہٹ نے توڑ دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی، سفید شرٹ، نیلی جینز، سفید جوگرز، سنہرے بال جو اس کے شانے کو چھوا کرتے تھے، آج یونیورسٹی میں اونچی پونی ٹیل میں جکڑے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر چھایا غصہ اور آنکھوں میں بھڑکتی آگ اس کی خوبصورتی سے زیادہ خطرناک لگ رہی تھی۔ پاؤں کی چاپ، سانسوں کی بے ترتیبی اور غصے سے کانپتے لب، اس نے آتے ہی پورے کوریڈور کو ہلا دیا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ وہ سامنے کھڑے ایک لڑکے تک پہنچی اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا گریبان پکڑا اور پھر مارنے لگی۔ زوردار تھپڑ، گھونسے، لاتیں۔ تم میری دوست کو چیٹ کیا۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ تم کرو گے دھوکہ اور میری دوست کے ساتھ، اور تم سمجھو گے کہ تم بچ جاؤ گے۔ ہر لفظ پر اس کے ہاتھ سے ایک ضرب پڑتی۔ لڑکا زمین پر گر چکا تھا، وہ اب اس پہ سوار تھی، پاگلوں کی طرح مار رہی تھی۔ میں کر کے دکھاؤں گی، ایسا سبق سکھاؤں گی تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ لڑکی کو دھوکہ دینا؟ اب کے بعد سوچ کر بھی دکھانا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ بیچ میں آتا۔ کچھ لڑکے لڑکیاں ہکے بکے کھڑے تھے، کچھ نے ویڈیوز بنانے شروع کر دی، مگر وہ بس ماری جا رہی تھی۔ شیریں بس کر، روکو اسے، مار دے گی تم اسے۔ ایک لڑکی رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کی آواز شیریں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ رک جا پلیز، وہ مر جائے گا۔ زخمی لڑکا زمین پر تڑپ رہا تھا اور اس کی چیخیں کوریڈور میں گونج رہی تھیں۔ شیریں نے ایک آخری گھونسا اس کے سینے پر مارا، پھر حلق پھاڑ کر چیخی، اس جیسے لڑکے صرف چہرہ دیکھتے ہیں، دل نہیں۔ اب سن لو، تم نے جو کیا ہے اس کی قیمت تمہیں اپنی آخری سانس تک چکانی پڑے گی۔ ایک پل کو لگا جیسے خاموشی چھا گئی ہو، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور گھوسے مارتے ہوئے بولی، اب اگر کسی لڑکے کی آنکھ میں بھی جھوٹے دعووں کا خواب بسا تو یاد رکھنا، میں کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے آ جاؤں گی، اور اس بار صرف ماروں گی نہیں، تمہیں توڑ دوں گی۔ سب خاموش تھے۔ لڑکا زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا، مگر ایک کونے میں کوئی اور بھی ٹوٹ رہا تھا۔ زارا، وہ دیوار سے لگی سرگھٹنوں میں دے سسکیاں بھر رہی تھی، اس کی لرزتی آواز جیسے ہر سانس میں ایک چیخ چھپی ہو۔ اس کا جسم ہولے کانپ رہا تھا، آنکھیں سوج چکی تھیں اور ہونٹوں پر صرف ایک ہی فقرہ تھا، میں نے تو بس اعتبار کیا تھا۔ شیریں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا خون کھولنے لگا۔ اوہ خدا، زیرا، ابھی بھی رونا بند نہیں کیا تم نے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، کتنی بار کہا ہے فضول کے کاموں میں مت پڑو، لیکن سنتے کب ہو تم؟ زارا نے بہتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے ہر قطرہ پکار رہا ہو، مجھے تو بس پیار چاہیے تھا۔ شیریں کو اور غصہ آ گیا، یہی رہ گیا تھا کرنے کو، فضول محبت۔ یار، کیا یہی کام بچا تھا دنیا میں؟ تمہیں وہ گھٹیا انسان اچھا لگا؟ شاید وہ تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر جھوٹ بول گیا تھا اور تم نے یقین بھی کر لیا۔ زارا نے سسک کر کہا، شیریں، تم نے مار ہی دیا اسے۔ میں نے سر سمجھنے کو کہا تھا، صرف سمجھانے کو کہا تھا، قتل کرنے کو تھوڑی۔ شیریں ایک پل کو رک گئی، چہرے پر غصے کی حدت کم ہونے لگی، جیسے ندامت کی ایک ہلکی سی پرچھائی اس کے اندر اتر گئی ہو۔ پتہ ہے نا یار، غصے میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، اور تم رونا بند کرو پلیز۔ زارا کی آنکھیں اب بھی بھیگ رہی تھیں۔ شیریں نے اس کے گال سے آنسو صاف کیے اور نرمی سے کہا، بس کرو زارا، بس۔ اس جیسے لوگوں کے لیے آنسو ضائع مت کرو، تم نے اپنی بے عزتی نہیں کروائی، وہ خود ذلیل ہوا ہے، ابھی وقت ہے، مضبوط بنو، اور ہاں، اگر وہ ہوش میں آیا تو پھر بھی بچا نہیں۔ زارا نے سر جھکایا تو صرف اتنا کہا، میں نے سچ میں صرف اعتبار کیا تھا شیریں، تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں میں۔ شیریں نے اس کے ہاتھ تھام لیے، بہادری رونا روکنے میں نہیں، خود کو پھر سے سنبھالنے میں ہے، اور تم سنبھلو گی، میرے ساتھ ہو تم گری ہو مگر اب اٹھو، آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ رکھو، اور وہ آگ تمہیں کمزور نہیں، ناقابل شکست بنائے گی۔ یہی ہے وہ لڑکی۔ بھائی، یہ تو پورے انسٹاگرام پر چھائی ہوئی ہے، کیا تماچے مارے اس نے لڑکے کو، یار قسم سے، غصے میں بھی اتنی خوبصورت آنکھیں جیسے قندیلیوں میں بجلی دوڑ اٹھی ہو، اور وہ سنہری بال، ہائی پونی ٹیل، اف۔ یونیورسٹی کی ہر دیوار پر، ہر موبائل اسکرین پر نظروں میں اب وہی منظر تھا، ایک لڑکی، سفید شرٹ، نیلی جینز میں
جوگر زمین میں سنہرے بالوں کی پونی ہوا میں جھولتی اور ہاتھوں میں کسی جھوٹے عشق کا جنازہ. ہر تھپڑ کے ساتھ اس کی آنکھوں کی روشنی چمکتی تھی، ہر گھونسے کے ساتھ اس کا غرور بولتا تھا. لڑکی کمزور نہیں ہوتی. یہ ویڈیو راتوں رات وائرل ہو چکی تھی، مگر جس دل میں یہ ویڈیو سب سے گہرا اثر کر گئی تھی وہ تھا عالم خان زادہ. وہ آج کل ایک خفیہ مشن پر شہر کی اسی یونیورسٹی میں بطور وزٹر آیا تھا. خاندان سے باہر رہنے والے عالم کے لیے جذبات کم اور اصول زیادہ تھے، مگر اس دن جب اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور پھر جب اس نے اسی لمحے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سفید روشنیوں والے کوریڈور کے بیچ وہ کھڑی تھی، تھکی ہوئی سانسیں، زخمی ہاتھ اور چہرے پر غضب کی شجاعت، اور عالم خان زادہ پل بھر کو وہیں رک گیا، جیسے کسی نے وقت کی نبض روک دی ہو، جیسے اس نے پہلی بار غصے میں حسن کا رقص دیکھا ہو، جیسے اس کے اندر کچھ پگھل گیا ہو اور آنکھوں کے راستے دل میں کوئی طوفان اتر گیا ہو. یہ لڑکی، یہ تو کسی طوفان جیسی ہے، عالم نے خود سے کہا، مگر دل میں ایک بے نام سی کھنک گونج رہی تھی. شیریں خان زادہ، تم تو صرف نام سے ہی خان زادہ لگتی ہو، خون میں بھی کچھ ہے. دروازہ کھلتے ہی آفتاب خان کی نگاہیں چونک گئی. وہ آئی تھی، مگر کسی اور ہی رنگ میں. آنکھوں میں تھکن نہیں، طوفان تھا. چہرے پر کمزوری نہیں تھی، جنگ کا غرور تھا. شیریں خان زادہ یونیورسٹی سے گھر آئی تھی، مگر اس کی چال میں شکست کا ایک ذرہ نہ تھا. یہ شیریں ہے، کوئی چوری چپ کے رونے والی ڈری سہمی بچی نہیں. یہ خان زادہ کی بیٹی ہے. سفید شرٹ پر ہلکے سے خون کے نشان، ہاتھ پر زخم، مگر قدم مضبوط اور نگاہیں بلند، جیسے اعلان کر رہی ہو، میں نے کسی کا غرور توڑا ہے اپنی غیرت کے لیے. آفتاب خان تیزی سے آگے بڑھے، بچی کی پیشانی چومی اور کہا، بابا جانی کدھر تھے؟ شیریں آ گئی ہے. شیریں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائیں، مگر اس کی خاموشی میں بھی گونج تھی. بابا جانی حاضر ہیں، لیکن بیٹی خالی ہاتھ نہیں آئی. آج میں نے ایک سبق لکھا ہے ان تمام لڑکوں کے لیے جو لڑکیوں کے بھروسے سے کھیلتے ہیں. آفتاب خان نے اس کے ہاتھ پر نگاہ ڈالی. زخم واضح تھے، دل میں ایک درد سا چبھ گیا. یہ چوٹ کیسے لگی؟ شیریں نے پلکیں جھپکائیں اور مخصوص انداز میں دانتوں تلے زبان دے کر کہا، کچھ نہیں، بس لڑکے کو مکہ مارتے ہوئے ہاتھ لگ گیا. آفتاب خان نے پریشانی سے اس کا ہاتھ تھاما، محبت سے، فکر سے اور دھیرے سے کہا، بچپن گیا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تمہیں. شیریں نے گردن تھوڑی جھکائی، دل میں ہلکی سی شرمندگی لیے بولی، اوف بابا جانی، معاف کر دیں، اب نہیں کروں گی، وعدہ. آفتاب خان مسکرا دیے، جانتی ہو میں خفا نہیں ہوں، مجھے فخر ہے تم پر، مگر اگلی بار صرف زبان سے لڑائی جیتنا، ہاتھ سے نہیں. شیریں نے جواب دیا، بابا جانی، جہاں زبان سے بات سمجھی جائے وہاں شیریں کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی، مگر جہاں عزت روندی جائے وہاں ہاتھ نہیں خنجر بھی اٹھانا پڑتا ہے. یہ ہوتی ہے شیریں خان زادہ، وہ جو لڑے تو غیرت کے لیے، روئے تو اندر کی آنچ کے لیے، اور جھکے کبھی نہیں. صبح کا سورج ابھی مکمل چمکا نہ تھا، فضا میں تازگی تھی، لیکن اس روز یونیورسٹی کے آسمان پر جیسے کوئی گھٹا چھا رہی ہو. شیریں خان زادہ اپنے ہی خیالوں میں گم، رفتہ رفتہ چلتی، اپنے مخصوص اعتماد سے بھرپور انداز میں کوریڈور سے گزرتی، اپنی سیٹ تک پہنچی، بیگ رکھا، کتابیں نکالی، ابھی کھول ہی رہی تھی کہ ایک لڑکا قریب آیا. شیریں، آپ کو آفس میں پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں. شیریں نے ماتھے پر آوارہ لٹ کو انگلیوں سے ہٹایا اور سرد لہجے میں بولی، لو جی، کل والی مار اس لڑکے کو، پہنچ گئی نا آفس. پھر وہ اپنی مخصوص چال میں سر اٹھائے قدموں کو زور سے رکھتے ہوئے آفس کی طرف بڑھی. آفس کے دروازے پر جا کر کچھ لمحہ رک گئی، ماتھے پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی جنگی سپاہی آخری سانس لینے جا رہا ہو. اتنے میں عالم خان زادہ اس کے قریب سے گزرا. وہ بھی آفس جا رہا تھا، خاموشی سے، مگر نگاہیں بہت کچھ بول رہی تھیں. شیریں اسے دیکھے بغیر اندر داخل ہو گئی. آفس میں سامنے کرسی پر ایک چھوٹے قد اور کالی رنگت والا شخص بیٹھا تھا، چہرے پر غرور اور آنکھوں میں زہر، اور دونوں اطراف دو محافظ بندوقوں سمیت خاموش مگر خطرناک. پرنسپل نے عالم خان زادہ کو دیکھتے ہی کہا، سر عالم، آپ بیٹھیں، میں ذرا یہ معاملہ حل کر لوں. عالم آہستہ سے ایک طرف بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل اس شخص کو جانچ رہی تھیں. ہر حرکت، ہر جنبش اس کی عادت بن چکی تھی. شیریں نے دروازے کے قریب آ کر خود کو سنبھالا اور بولی، جی سر، آپ نے بلایا؟ پرنسپل نے گہری سی سانس لی اور کہا، جی مس شیریں، یہ ہیں سردار اجمل صاحب، سیاست دان ہیں. آپ نے کل ان کے بیٹے کو بہت بری طرح پیٹا ہے. شیریں نے ایک دم مڑی، ماتھے پر بال ڈالے اور بغیر جھجک کے کہا، اوہ، تو وہ آپ کا خون تھا؟ وہ نہ مار جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے.
سردار اجمل کرسی سے اٹھا، غصے سے گھرایا، اپنی زبان بند کرو لڑکی، ورنہ تمہیں اپنی عزت بچانی پڑے گی۔ شیری اندر تک لرز گئی مگر چہرے پر ایک لمحے کو بھی خوف نہ آیا۔ وہ پوری مضبوطی سے کھڑی رہی جیسے فولاد کی بنی ہو۔ اوہ سر، شیری خان زادہ ہوں میں، حق کی بات کہنے سے نہیں باز آتی، اور ہاں، آپ اپنی زبان سنبھالیے ورنہ حال بھی آپ کا آپ کے بیٹے جیسا کر دوں گی۔ سردار اجمل کے گارڈز نے فوراً بندوقیں تان لیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو ہوا بھی رک گئی، مگر سردار اجمل نے ہاتھ سے اشارہ کیا، نیچے کرو، تمہیں خود دیکھ لوں گا لڑکی، اللہ حافظ، آپ کو بھی پرنسپل صاحب۔ یہ کہہ کر وہ آفس سے نکل گیا، لیکن عالم خان زادہ ہر لمحے، ہر لفظ، ہر نگاہ کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ پرنسپل نے شیریں کی طرف دیکھا، ہلکے افسوس سے بولا، مس شیریں، آپ کے بابا میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، ایسے لوگوں سے دور رہا کریں۔ شیریں نے فقط اتنا کہا، جی سر، اور آفس سے نکل گئی، مگر وہ مضبوط چال، وہ جھکی ہوئی نہیں تھی، صرف دل کے اندر ہلکی سی لرزش تھی جسے وہ آنکھوں میں چھپا کر باہر لے گئی۔ عالم خان زادہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر دل ہی دل میں بولا، یہ چھوٹی سی بہادر لڑکی شیری خان زادہ بہت اچھی لگی۔ پرنسپل نے عالم کی طرف رخ کر کے کہا، سر چلیں آپ کی کلاس دکھا دوں۔ عالم نے نظریں سمیٹتے ہوئے کہا، جی، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے مشن کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور نہ ہی میرے بارے میں کوئی جانے، ہر کوئی مجھے بس استاد سمجھے۔ صبح کی پہلی کلاس یونیورسٹی کے لیکچر ہال میں ہلکی ہلکی چہل پہل جاری تھی۔ طلباء اپنی اپنی نشستوں پر آ چکے تھے، کچھ خوش گپیاں، کچھ ادھورے نوٹس، مگر سب سے زیادہ تجسس تھا نئے استاد کے لیے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک شاندار باروب اور منہ لینے والا وجود اندر داخل ہوا۔ اونچا قد، سادہ مگر باوقار لباس، نگاہوں میں ایسا سکون جیسے پوری کائنات کا علم سمیٹ آیا ہو۔ وہ بورڈ کے قریب آ کے رکا، آہستہ سے مڑا اور مضبوط آواز میں کہا، میں ہوں آپ سب کا نیا استاد، میرا نام ہے عالم خان زادہ۔ ایک پل کو کلاس ساخت ہو گئی، پھر ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ یار کتنا ہینڈسم ہے، قد دیکھو کتنا لمبا ہے، میں تو ان کے حسین آنکھوں پہ صدقے۔ شیریں نے بے نیازی سے آنکھیں اٹھائیں اور جیسے ہی اس کی نظر عالم سے ملی، عالم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شیریں نے آنکھیں سکیڑیں، ہلکے سے انداز میں بالوں کو پیچھے کیا اور زیر لب جیسے خود سے بولی، کیا خاص ہے اس میں، تم لوگوں کا تو ہر کسی پہ دل آ جاتا ہے۔ مگر اسی لمحے عالم کی نظریں جیسے اسے چیر رہی تھیں، پروقار مگر فکر مند۔ کلاس شروع ہوئی، لیکچر جاری تھا، لیکن عالم خان زادہ کی توجہ کا مرکز کچھ اور ہی تھا۔ ہر بار جب شیری پین اٹھاتی، ہر بار جب وہ نوٹس دیکھتی، عالم کی نگاہ اس پر جاتی۔ بے آواز مگر مکمل وجود، عالم کے دل میں سردار اجمل کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں خود دیکھ لوں گا لڑکی۔ دل کے اندر ایک بے نام سا خوف تھا، ایک اندیکھے خطرے کی آہٹ، شیریں کو کچھ نہ ہو، یہی سوچ عالم کی ہر نگاہ میں، ہر جملے میں، ہر چھپی تھی۔ وہ ایک استاد نہیں لگ رہا تھا بلکہ جیسے کسی شہزادے کا بے آواز محافظ ہو، جسے وہ خود نہیں جانتی مگر اس کی ہر سانس کا محافظ بن چکا تھا۔ شیریں کو شاید اندازہ نہ تھا کہ اس کی ہر حرکت کسی کے دل کی دیواروں پر لکھی جا رہی ہے، اور وہ دل عالم خان زادہ کا ہے جس کے سامنے صرف ایک چہرہ ہے، اور وہ ہے شیری خان زادہ کا۔ رات کا وقت تھا، سناٹے کی گود میں لپٹا شہر، دیواروں پر نیند اور فضا میں رازداری کا جادو، مگر ایک کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ کمرے میں تنہا بیٹھا تھا وہ، عالم خان زادہ، دیوار پر فائلوں کا ڈھیر، اسکرین پر کھلتے ہوئے خفیہ ریکارڈ، اور اس کی انگلیاں برق رفتاری سے کی بورڈ پر دوڑ رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، دنیا سو رہی تھی، مگر عالم خان زادہ جاگ رہا تھا، ایک مشن، ایک سچ، ایک خطرناک مقصد کے لیے۔ سامنے کھلی ہوئی فائل نمایاں نام تھا، سردار اجمل، اور ان کے نیچے ایک اور نام، سردار ایاز۔ یہی تو تھا جس کے لیے وہ یونیورسٹی آیا تھا، سردار ایاز، وہی گھٹیا وجود جو یونیورسٹی میں منشیات بیچتا تھا۔ یہی تو وہ چہرہ تھے جن کے پردے میں ایک پورا ڈرگ مافیا چھپا ہوا تھا، لیکن انہیں پکڑنے کے لیے صرف الزام نہیں، ثبوت چاہیے، اور وہی ثبوت حاصل کرنے کے لیے عالم خان زادہ نے ایک استاد کا روپ اختیار کیا تھا۔
اب پہلے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے عالم نے اپنا خاص بندہ شیرین کے پیچھے لگا دیا تھا، جو روز اس یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی تک خاموشی سے چھاؤں کی طرح پیچھے رہتا، نہ صرف حفاظت کے لیے بلکہ ہر قدم پر اس کی خبر رکھنے کے لیے۔ عالم نے ٹیک لگا کر کرسی سے سر پیچھے رکھا، آنکھیں بند کی تو لمحے میں ایک چہرہ ابھر آیا، شیرین خانزادہ، جیسے رات کی تاریک میں کوئی چمکتا چراغ، جیسے روشنی خاموشی میں کوئی دھڑکن، جیسے جنگ میں ایک لمحہ بھر سکون۔ آنکھوں میں وہی چمک، چال میں وہی دبدبا، چہرے پر وہی غرور اور حسن، جس پر وقت بھی رک جائے۔ عالم کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی، دل ہی دل میں دل پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، ایک جذبے سے لب ہلے، کیا تم جانتی ہو شیرین، جس دن تم نے کلاس میں آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، میرے مشن کی راہ بدل گئی تھی۔ اب صرف دشمن کو پکڑنا مقصد نہیں، تمہیں بچانا بھی میرا فرض بن چکا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں دل کی دھڑکنیں گونجنے لگیں، شیرین کے نام میں اب صرف کشش نہیں، ذمہ داری چھپ گئی تھی۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا، مگر مشن جاری تھا، اور عالم جانتا تھا اس بار صرف دشمن سے نہیں، اپنے دل سے بھی جنگ لڑنی ہے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن عالم خانزادہ کے ہاتھ کوئی سراغ نہ آیا تھا۔ یونیورسٹی میں ڈرگز مسلسل سپلائی ہو رہے تھے، مگر نہ چہرے سامنے آ رہے تھے، نہ ہی ثبوت۔ عالم بے چین ہو رہا تھا، ایک طرف ناکام مشن کا بوجھ اور دوسری طرف وہ چہرہ جو رات کے سناٹوں میں دل کی دیواروں پر دستک دیتا تھا۔ شیرین خانزادہ، یہی وجہ تھی کہ عالم نے شیرین کے بیگ میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر لگوا دیا تھا۔ نہ وہ جانتی تھی، نہ وہ سمجھتی تھی کہ کوئی اس کے ہر قدم، ہر سانس کی نگرانی کر رہا ہے، چپ چاپ، چھاؤں کی طرح، عشق کی طرح۔ لیکن عالم کے دل میں صرف تجسس نہیں تھا، اب سردار اجمل کی دھمکی بھی ایک چھپا ہوا خنجر بن چکی تھی۔ تمہیں تو میں خود دیکھ لوں گا لڑکی، یہ الفاظ عالم کے دل میں ایک گونجتے رہے، اور وہ لمحہ لمحہ شیرین کے لیے مزید بے قرار ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، چاند دھند میں چھپا ہوا تھا، فضا میں سناٹا، گلیاں خاموش، اور عالم خانزادہ نرم قدم گھاس پر بکھیرتے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا گھر کے پچھلے لان میں پہنچا، دیواریں پھلانگی اور موبائل پر ٹرانسمیٹر کا سگنل دیکھتے ہوئے خاموشی سے شیرین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، ہوا میں شیرین کے عطر جیسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شیرین اپنے بستر پر ایک طرف کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، نیند کی وادی میں جیسے کوئی شہزادی اتر گئی ہو۔ وہ سوتی نہیں تھی، وہ خواب جیسی لگ رہی تھی۔ عالم کی سانسیں رکنے لگیں، دل دھڑکنا بھول گیا، اور قدم خود بخود اسے شیرین کے بستر کے قریب لے آئے۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا، چہرے کی معصومیت، بالوں کی لٹ اور پیشانی پر پھیلا ہوا سکون، جیسے کوئی آیت ہو جسے بس پڑھ لیتے چلے جاؤ اور دل پاک ہو جائے۔ شیرین ذرا سی ہلی اور کروٹ بدلتے ہوئے اس کی قمیض ذرا سی کمر سے اوپر ہوئی۔ دودھ جیسی نرمی والی کمر کا ایک جھلک، ایک لمحے کو عالم کا سانس جیسے پھسل گیا ہو۔ دل نے دھڑکنا چاہا، مگر ضمیر نے دستک دی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، نگاہیں چراتا ہوا جلدی سے اٹھا۔ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہوئے، دل کو مضبوط کرتے ہوئے، اس نے شیرین کا موبائل اٹھایا اور خاموشی سے اس میں ٹرانسمیٹر فکس کر دیا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، کمرے سے نکلنے ہی والا تھا، مگر نہ جانے کیا جذبہ تھا، کیا کشش تھی۔ وہ واپس مڑا، آہستہ سے شیرین کے بستر کے قریب آیا اور اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ دیا۔ ایک ایسا لمس جس میں 1000 راتوں کی دعا تھی اور ایک خاموش فریاد، محفوظ رہنا، تم میری کمزوری بن چکی ہو۔ شیرین خانزادہ، اسی لمحے عالم کی داڑھی کے بال شیرین کی پیشانی سے چھول گئے۔ شیرین کی نیند میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پیشانی پر ہاتھ گیا۔ عالم فوراً پیچھے ہٹا، دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی پھلانگی اور کمرے سے نکل گیا، مگر دل وہیں چھوڑ آیا، شیرین کے کمرے میں، شیرین کے سانسوں کے درمیان اور اس پیشانی پر، جہاں عالم خانزادہ کی محبت چپ چاپ جاگ رہی تھی۔ صبح کے دھیمے اجالے نے آہستہ آہستہ کمرے میں قدم رکھا، ہلکی روشنی نے پردوں سے جھانک کر شیرین خانزادہ کے چہرے کو چھوا، اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوئی، مگر جیسے ہی آنکھ کھولی، اس نے ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ کمرے کی فضا میں کسی اجنبی خوشبو کی موجودگی تھی، جیسے کوئی اور بھی یہاں تھا، جیسے کوئی لمحہ، کوئی سایہ اس کی نیند کے گرد گھوم رہا ہو۔
اس کا ہاتھ اچانک اپنے ماتھے پر گیا، ایک ہلکی سی لرزش، ایک نامحسوس سا لمس جس نے دل کو بے چین کر دیا۔ شیریں نے بلکہ جھپکی سر ہلایا، پھر جلدی سے بستر سے اتری اور واش روم چلی گئی۔ چند لمحوں بعد تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ بابا جانی میں کہاں ہیں آپ؟ صحن میں نظر دوڑائی، آوازیں دیں، پھر تیزی سے زراور باجی کی طرف بڑھی۔ زراور باجی، بابا جانی کہاں ہیں؟ زوارہ نے کہا، پریشانی سے جواب دیا، بی بی جی آج وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئے۔ شیریں کا دل ایک لمحے کو رک گیا، بے ساختہ قدم تیز کیے بابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولا تو منظر اس کے اندر کی دنیا کو ہلا گیا۔ آفتاب خان بستر پر لیٹے ہوئے تھے، چہرے پر نکاہٹ، آنکھوں پر بوجھل اور جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ شیریں نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھاما۔ بابا جانی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آفتاب خان نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس ہلکا سا بخار ہے۔ مگر شیریں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے، وہ گھبرا گئی، اس کی آواز لرزنے لگی۔ زوارہ باجی، ڈرائیور، ڈاکٹر کو کال کرو پلیز۔ وہ رونے لگی، اتنی شدت سے جیسے دنیا اس کے ہاتھوں سے پھسلنے لگی ہو۔ آفتاب خان نے اسے قریب کیا، اپنے کمزور سا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دھیرے سے کہا، رو مت شیریں، میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بابا ابھی کہیں نہیں جا رہا۔ ڈاکٹر آئے، معائنہ کیا اور تسلی دی، معمولی بخار ہے، دوا سے اتر جائے گا۔ مگر شیریں کی بے چینی ختم نہ ہوئی، وہ مسلسل بابا کے پاس بیٹھی رہی، ان کا خیال رکھتی اور ہر 2 گھنٹے بعد ٹیمپریچر چیک کرتی۔ وہ رات وہ لمحے شیریں کے دل پر نقش ہو گئے۔ اب زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ شیریں یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ آفتاب خان ہنستے ہوئے مسکراتے نظر آ رہے تھے، مگر وہی ایک بات جو شیریں کو مسلسل بے چین کیے رکھتی۔ بابا جانی کو اب اکثر بخار ہو جاتا ہے، وہ ہر بار کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، مگر ایک ذات تھی جو اندر ہی اندر پریشان رہتی تھی، جس کو نہ مشن کی خبر تھی نہ دشمن کا علم، مگر دل کا کوئی کونا گوشہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ دل جلنے لگا تھا۔ یونیورسٹی کے در و دیوار اپنی کہانی سمیٹ رہے تھے اور شیریں خان زیادہ تھکی ہوئی مگر سکون میں اپنی مخصوص سے چال میں گھر کی طرف لوٹی۔ دوسری طرف عالم خان زادہ اپنی موبائل اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، شیریں کی لوکیشن روز کی طرح ٹریک کر رہا تھا۔ اس کے دل کی ایک عجیب سی دھڑکن جیسے روز اپنے آپ کو یقین دلاتا ہو کہ وہ محفوظ ہے، وہ خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے۔ جیسے ہی شیریں اندر داخل ہوئی، گھر کے اندر آفتاب خان پہلے ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں کوئی انجانی سی چمک۔ اسے دیکھ کر بولی، بابا جانی آج بہت خوش لگ رہے ہیں۔ شیریں نے بیگ ایک طرف رکھا اور حیرت سے قریب آتے ہوئے پوچھا، بابا جانی آج خوشی کی وجہ؟ آفتاب خان کی آواز میں ایک نرمی سی آ گئی، بچہ، آج بابا جانی کو ایک پرانا دوست ملا، بچپن کا، ہمارے گاؤں کا۔ کتنی یادیں تازہ ہو گئیں۔ شیریں کے چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ بیک وقت نمودار ہوئی۔ وہ بے ساختہ بولی، بابا جانی اگر گاؤں اتنا یاد آتا ہے تو چلیے نا، ایک بار میرے ساتھ چلیں۔ آفتاب خان کا چہرہ اچانک اداس ہو گیا، آنکھیں ایک لمحے کو کہیں اور دیکھنے لگیں، پھر آہستہ سے کہا، جائیں گے شیریں، بابا وعدہ کرتے ہیں جائیں گے، لیکن ابھی کے لیے آؤ پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں گا۔ آج بابا اپنی بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ شیریں جو ہمیشہ اپنے بابا کے سامنے ننھی سی بچی بن جاتی تھی، مسکرا کر جھولتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور شوق سے بولی، بابا جانی پہلے آپ تحفہ دے دینا، پھر کھانے کا سوچیں گے۔ آفتاب خان نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور جیب سے ایک چھوٹا سا خوبصورت کاغذ میں لپٹا تحفہ نکالا، ایک چاندی کا چھوٹا سا لاکٹ جس میں ایک پرانی تصویر تھی، آفتاب خان کی اور چھوٹی سی شیریں کی، اس وقت کی جب دنیا ابھی سادہ تھی اور زندگی بے فکر۔ آفتاب خان نے وہ لاکٹ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور دھیرے سے کہا، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے شیریں، یہ صرف تحفہ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جو میں روز جیتا ہوں، تمہارے بچپن کا لمس، تمہارے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے شیریں۔ شیریں کی پلکیں نم ہو گئیں، اس نے وہ لاکٹ سینے سے لگایا اور سر بابا کے کندھے پر رکھ دیا۔ بابا جانی آپ کے ہوتے ہوئے مجھے دنیا کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اور عالم خان زادہ کہیں دور بیٹھا موبائل کی اسکرین پر گرین ڈاٹ دیکھ رہا تھا۔ شیریں خان زادہ یونیورسٹی سے نکلی تھی، دل میں معمولی کا سکون، چہرے پر وہی وقار اور قدموں میں وہی خود اعتمادی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ لیکن اس سے کیا خبر تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ گھر کے راستے پر چلتے ہوئے اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کا
پیچھا کر رہا ہے۔ وہ پلٹی، نظریں دوڑائیں، کچھ سمجھ نہ آیا۔ بے چینی سے موبائل نکالا، کسی کو کال کرنے ہی والی تھی کہ عین اسی لمحے 2 نقاب پوش لڑکے اچانک نمودار ہوئے۔ کچھ سمجھے بغیر شیریں کو جھپٹ کر پکڑا اور تیزی سے ایک کالے شیشوں والی گاڑی میں پھینک دیا۔ گاڑی فل سپیڈ میں غائب ہو گئی۔ شیریں کا موبائل ہاتھ سے چھوٹا، سڑک پر جا گرا اور وہ خود بے ہوش ہو چکی تھی۔ کہیں اور ایک تیز رفتار گاڑی میں بیٹھا عالم خان زادہ حسب معمول شیریں کی لوکیشن دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک عجیب سی جگہ کا نام چمک رہا تھا، سڑک کے کنارے ایک سنسان مقام۔ عالم نے چونک کر خود سے کہا، یہ اس وقت وہاں کیا کر رہی ہے؟ تبھی شیریں کے بیگ میں ایک لگا ٹرانسمیٹر بیپر کرنے لگا۔ بیگ سٹی کی حدود سے باہر جا رہا تھا۔ عالم کے دماغ میں زوردار جھٹکا لگا۔ اسے فوراً سیل پر کال کی، لیکن دوسری طرف سے کوئی ریسیو نہ ہوا۔ عالم نے فوراً اپنے کچھ ساتھیوں کو کال کی، فوراً اس سگنل کو فالو کرو، وہ خطرے میں ہے۔ اسی لمحے کہیں دور گاڑی کے اندر بے ہوش پڑی ہے شیریں خانزادہ کسی خاموش جہنم کی طرف جا رہی تھی، اور دوسری طرف ایک کال موصول ہوئی، اس لڑکی کو میرے فارم ہاؤس پر پہنچاؤ۔ گاڑی تیز رفتاری سے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس جیسے ہی نزدیک آیا، اندر سیکیورٹی الارم بجنے لگا۔ سردار اجمل نے چونک کر کہا، اندر فارم ہاؤس میں کوئی ٹرانسمیٹر ڈیوائس ہے؟ اس کا فون کہاں ہے؟ گارڈ نے کہا، سردار جی فون سڑک پر ہی گرا دیا تھا ہم نے تو، اب بس اس کے پاس صرف ایک بیگ ہے۔ سردار اجمل نے غصے سے دھاڑا، فوراً نکالو اسے یہاں سے، بیگ راستے میں پھینک دو، اسے پرانے گودام میں لے جاؤ۔ گاڑی فارم ہاؤس سے نکل چکی تھی۔ سردار اجمل، سردار ایاز سب اپنے نشان مٹا چکے تھے، لیکن ایک نشان، ایک خاموش ثبوت، ان کے فارم ہاؤس پر چھپی دولت اور منشیات عالم کے کمانڈوز نے پکڑ لیا تھا۔ ایک جوان کمانڈو نے عالم خانزادہ کو اطلاع دی، سر وہ یہاں نہیں ہے، مگر ہمیں ان کا فارم ہاؤس جنگل کے کنارے ملا ہے۔ ہم نے ریڈ کیا ہے، بڑی مقدار میں نقدی اور ڈرگز ملی ہیں، ریڈ جاری ہے۔ سر عالم نے فون بند کیا، مگر اس کا دل صرف ایک بات پر اٹکا ہوا تھا، شیریں وہ کہاں ہے، وہ کیسی ہے؟ بس اسے کچھ نہ ہو۔ گاڑی جب اب خواہشدار راستوں پر جھٹکوں سے دوڑ رہی تھی، عالم کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، دل جیسے گرداب میں ڈوبا ہوا تھا، رخساروں پر پسینہ، آنکھوں میں بے چینی، ہاتھ میں بند موبائل اور لبوں پر صرف ایک التجا، یا اللہ بس وہ سلامت ہو۔ ادھر شیریں کے بند آنکھوں میں اب کچھ روشنی لوٹنے لگی تھی، سانسیں تیز ہوئیں، پلکیں ہلکی، اور اس کی پیشانی پر شکن اترنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی، مگر اب وہ جگہ نہ اس کا گھر تھی، نہ اس کا محفوظ کمرہ، بلکہ ایک اندھیرا ویران پرانا گودام۔ عالم اپنے ساتھیوں کو کال کر چکا تھا، مجھ کو بیک اپ چاہیے، مگر سب لوگ مجھ سے دور سے کوڑ دیں گے، اندر کوئی نہیں آئے، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ وہ جگہ بہت پرانی اور خستہ حال کھنڈر تھی، لیکن عالم خان زادہ کے پاس وقت نہ تھا، بس لوکیشن کی آخری روشنی اور اندر چلتی ایک چیخ کی صدا۔ شیریں عالم نے گودام کے گرد گارڈز کو چکمہ دیا اور ایک ٹوٹی کھڑکی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مخصوص ڈیوائس تھی، جسے آن کرتے ہی آس پاس کے تمام کیمرے فیڈز جام ہو گئیں، اور گودام کا کنٹرول صرف عالم کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ شیریں کو ہوش آ چکا تھا، وہ ایک خوبصورت بیڈ پر تھی، پر وہ اس کا تو نہ تھا، تو اس کے دماغ پر زور ڈالا، وہ کہاں ہے؟ اچانک ہی اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ بندھی ہوئی تھی بیڈ کے ساتھ، اس کے جسم پر دوپٹہ وہ تل ملا رہی تھی۔ کھولو مجھے، چھوڑو مجھے، اس کی آواز فضا میں گھل رہی تھی۔ سامنے سردار اجمل اور سردار ایاز بیٹھے تھے، ہاتھ میں کالا مشروب اور ان کے چہروں پر وحشت اور زبانوں پر زہر۔ سردار اجمل اٹھا اور بولا، خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تم انجوائے کرو، میں آتا ہوں۔ شیریں چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، تو درندہ ہے، لعنت ہے تم پر۔ اس کی آواز روتی آنکھوں سے دل نہیں، دل کی پھٹی ہوئی چھت سے نکل رہی تھی۔ سردار ایاز آہستہ قدموں سے اس کے پاس آیا۔ شیریں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے، کمینے، وہ تڑپ رہی تھی۔ سردار ایاز بولا، پہلے تو میرا دل تھا کہ تمہیں کپڑے اتار کر اپنے کتوں کے آگے ڈال دوں، تمہاری عزت کو نوچ نوچ کر تھک جائیں، پھر تمہیں کسی کوٹے پر بیچ آؤں، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے سردار ایاز کو بے عزت کیا تھا۔ مگر پھر میں نے دیکھا تمہارے سراپے کو، تمہارے حسن کو، تو سوچا پہلے خود کچھ دن مزے لے لوں، عزت کی پیکر۔ تم، یہ کہہ کر اس نے شراب کا گلاس اس کے منہ کے سام قریب کیا۔ شیریں نے نفرت سے منہ موڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بس رو رہی تھی اور دل سے پکار رہی تھی، میرے اللہ میری عزت کی حفاظت کر، میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں، میرے اللہ، میرے رب تو ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے۔ میں ادھر عالم خان زادہ کو کوئی سرا ہاتھ نہ آ رہا تھا،
پورا گودام خالی لگ رہا تھا، مگر سگنل وہیں سے آ رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک دیوار پر پڑی جس کا رنگ باقی دیواروں سے مختلف تھا۔ اس کے دل کو شک گزرا کہ یہ دیوار نہیں، یہ دروازہ ہے۔ عالم نے قریب جا کر اسے دبایا تو اندازہ سچ نکلا۔ وہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے فوراً کال کی، سب آ جاؤ، ہمیں یہ کام آج ہی ختم کرنا ہے۔ کمانڈوز پہنچ چکے تھے، دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ادھر سردار ایاز نے سگریٹ سلگایا اور شیریں کی گردن سے سینے تک گھسیٹتے ہوئے ایک سرخ لکیر بنا دی۔ شیریں چیخ پڑی۔ ایاز نے جلے سگریٹ کو اس کے دل کے مقام پر دبایا۔ جلتا جسم، چیختی روح، شیریں صرف موت مانگ رہی تھی۔ سردار ایاز نے اپنی قمیض اتار کر پھینک دی اور ایک جھٹکے سے شیریں کے بازو سے پکڑ کر اس کی قمیض پھاڑ دی۔ وہ قریب آیا اور بولا، نام کی طرح تیرا بدن بھی شیریں ہے۔ اور وہ اس پر جھکنے ہی والا تھا کہ عین اس وقت ایک زوردار دھماکہ، دروازہ ٹوٹا اور عالم خان زادہ قہر کی شکل میں اندر آیا۔ رک جا حرام زادے! ایاز کے سنبھلنے سے پہلے ہی عالم کے 2 زوردار مکے اس کے چہرے پر پڑے۔ میں 2 مہینے سے تیری تلاش میں تھا اور اب تجھے جہنم کا راستہ دکھاؤں گا۔ عالم خان زادہ نے چیخ کر کہا، کوئی اندر نہ آئے، بس ایاز کو لے جاؤ۔ پھر اس کی نظر شیریں پر پڑی جو بند آنکھیں کیے بندھی ہوئی تھی اور سانس سانس میں مر رہی تھی۔ عالم تیزی سے اس کے پاس آیا، اپنی قمیض کے بٹن کھول کر اس پر ڈال دی۔ شیریں کی سسکیاں، دھڑکنیں اور کانپتے وجود نے اس کے دل کا خون جما دیا تھا۔ وہ بندھن کھولنے لگا، ایک ہاتھ سے اسے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے قمیض کے بٹن بند کیے اور آہستگی سے کہا، تم اب محفوظ ہو شیریں۔ جیسے ہی عالم اسے لے کر باہر آیا، اس کی نظر ایک بار پھر ایاز پر پڑی۔ شیریں کی حالت اس کی آنکھوں میں پھر گئی اور عالم نے ایک بار پھر ایاز پر جھپٹ کر اسے زمین پر پٹکا۔ ایاز چیخا، اچھا یہ تھا تمہارا یار جس نے تمہارے بیگ میں ایک ٹرانسمیٹر لگایا اور تمہیں شکار کے طور پر استعمال کیا؟ شیریں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب ان میں صرف نفرت تھی، زہر تھا اور نا سمجھی تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف کار کی مدھم آواز تھی اور سامنے پھیلا اندھیرا جس میں 2 دل، زخم خوردہ اور خاموش، ایک ساتھ ایک سفر پر رواں تھے۔ عالم گاڑی چلا رہا تھا، شیریں اس کے ساتھ بیٹھی تھی، خاموش، نڈھال، شرم سے سر جھکائے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سڑک کو چیر رہی تھیں اور دلوں میں سناٹا بول رہا تھا۔ عالم نے پیچھے سے ایک کال اٹھائی اور بڑے دھیمے انداز میں شیریں کے سر پر ڈال دی، نرمی سے شال کو اس کے گرد لپیٹا جیسے وہ اس سے وقت، تکلیف اور دنیا کی نظریں سب سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ دونوں خاموش تھے، بس کار کے اندر گہری سانسوں کا گونج رہی تھی اور باہر درختوں کی سرسراہٹ جیسے رات خود بھی ان کے زخم پر چپ کے زیادہ ڈال رہی ہو۔ گاڑی ایک پوش علاقے کی طرف پرسکون سفید بنگلے کے سامنے رکی۔ عالم نے کار کا دروازہ کھولا اور شیریں کو سہارا دے کر نہایت نرمی سے باہر نکالا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے ہواؤں سے بھی ہار مان گئی ہو۔ عالم نے اسے اپنے کمرے میں لے گیا جہاں ہر شے خاموش، سلیقے سے سجی ہوئی اور پرسکون تھی۔ پردے ہلکی روشنی میں سانس لے رہے تھے اور کمرے میں سفید، نیلے اور خاکی رنگوں کا حسن امتزاج تھا۔ عالم نے الماری کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے ہاتھوں کی رسیوں کے نشان جہاں سے خون رس رہا تھا نہایت احتیاط سے صاف کرنے لگا۔ زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں اپنی ران پر رکھا اور آہستگی سے زخم دھوئے، جیسے ہر باندھ، ہر کٹ اس کے دل پر لگا ہو۔ پھر عالم نے آواز دی، زہرا خالہ ادھر آؤ۔ چند لمحے بعد ایک درمیانی عمر کی عورت کمرے میں داخل ہوئی، ماتھے پر جھریاں، ہاتھوں میں تجربے کی نرمی۔ خالہ، عالم نے مختصر مگر گہری آواز میں کہا، خالہ اس کے گلے اور باقی سارے زخم اور نرمی سے صاف کرو اور کریم لگا دو اور خیال رکھنا بہت احتیاط سے۔ زہرا خالہ نے ایک نظر شیریں کے لرزتے وجود پر ڈالی اور خاموشی سے اپنی نرمی میں اسے لے لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر محبت، تکلیف اور تحفظ کی خوشبو گہرائی تک پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی جیسے دیوار بھی سانس روک کر دیکھ رہی ہو۔ شیریں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سر براہ کرم مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عالم چند لمحے خاموش ہوا، پھر دھیرے سے بولا، آواز میں کوئی جھٹکا، کوئی انا اور
عجیب سے سکون تھا۔ کچھ کھا لو پھر نکاح ہے ہمارا۔ شیریں کی آنکھیں جیسے پلکوں پر جم گئی، لب کانپے، دل دھڑکا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نکاح آپ سے؟ کیوں؟ میں آپ سے کیوں نکاح کروں گی؟ عالم کی آنکھوں میں وہ خاموش آگ تھی جسے برسوں کا صبر جلائے جا رہا تھا۔ تمہیں نکاح کرنا ہوگا کیونکہ میں چاہتا ہوں، اور میں وہ آدمی نہیں جو 2 بار چاہے۔ شیریں نے قدم پیچھے کیے، آنسو آنکھوں میں تیرنے لگے، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے حکم دیں گے؟ میرے فیصلے میرے ہیں، آپ کے نہیں۔ عالم آگے بڑھا، شیریں کا وجود سنبھلتا لرزتا، اس کے قدموں کی آواز فرش پر گونجی۔ دیکھو شیریں، تمہیں یا تو نکاح کرنا ہوگا، اور اگر میں نہ کروں تو؟ شیریں کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ عالم نے آہستہ سے کہا، مجھے بغیر نکاح کے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک روم، ایک بیڈ، ایک بستر اور تمہاری آغوش، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کمرے کی فضا بھاری ہو چکی تھی، ہوا جیسے رک گئی تھی اور دیواروں نے سانس لینا چھوڑ دیا تھا۔ عالم کی آواز نرم مگر حکم دینے والی تھی، نکاح کرنا ہوگا شیریں۔ شیریں کے قدم پیچھے ہوئے، دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر آ جانا چاہتی ہو۔ لب کپ کپائے، آنکھوں میں آنسو لرز گئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شیریں نے کانپتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، جیسے الفاظ بھی لرز رہے ہوں۔ عالم نے نظریں اس کے چہرے میں گاڑ دیں، آہستگی سے بولا، بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے، سچ۔ یہ سچ ہے کہ تم میری زندگی، میری مرضی، میرے فیصلے سب روکنا چاہتے ہو۔ عالم خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھا، پھر ایک لمحے کو رکا اور گردن موڑ کر کہا، گہرے لہجے میں کہا، میں 10 منٹ میں قاضی صاحب کو لے کر آ رہا ہوں، تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو، یہ نکاح تمہاری نجات ہے یا قید؟ فیصلہ تمہارے لبوں پر ہوگا، لیکن وقت میرے ہاتھ میں۔ دروازہ بند کیا اور شیریں پیچھے دیوار سے لگے، دل کی دھڑکنیں شور کر رہی تھی اور نگاہوں میں ایک جنگ تھی، خوف اور اناج، زخم اور غیرت کی جنگ۔ شیریں یہ جان گئی تھی کہ میں کسی طریقے سے بھی عالم سے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتی، اور اگر میں نکاح نہیں کرتی تو یہ شخص جس نے مجھے اتنی دور گنڈوں سے میں ڈھونڈ لیا تھا، یہ سچ میں میرے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے، کیونکہ عالم خان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کسی حالت میں بھی شیریں کو یہاں سے نہیں جانے دے گا۔ اس لیے وہ خاموش تھی، گواہان کے سامنے بیٹھی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ مرے ہوئے انداز میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ کیا؟ چند لمحوں بعد عالم آہستہ سے آگے بڑھا، شیریں کی پلکیں تھر تھرا رہی تھیں، سانسیں الجھی ہوئی اور جسم میں درد کی ایک خفیہ لہر چھپی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور آہستگی سے شیریں کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور کاندھے کی طرف دھیرے سے موڑا۔ شیریں کی آواز لرز گئی، ہاتھ نہ لگائیں مجھے۔ چہرے پر خوف اور بے بسی لکھی تھی۔ عالم کی آواز گونجی، نرم، پرسکون مگر فیصلہ کن، میں تمہارا محرم ہوں شیریں، یہ میرا فرض ہے، میرا حق نہیں۔ ابھی صرف تمہارے زخم دیکھنے ہیں، اس پر محرم رکھنا ہے، اور اگر تم نے زیادہ شور مچایا تو شاید اپنے باقی حق بھی مانگ لو۔ شیریں کا رنگ زرد پڑ گیا، جسم جیسے سن ہو گیا اور آنکھیں بھیگنے لگی۔ عالم نے نہایت محبت سے آہستہ سے شیریں کے بٹن کھولے اور اس کے گلے سے دل تک جلے ہوئے بدن کے نشان دیکھے۔ سینے پر جلنے کے زخم ایسے تھے جیسے کسی نے روح پر آگ لگائی ہوئی ہو۔ عالم کے ہاتھ رک گئے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ جھکا اور دھیرے سے مرہم لگانے لگا۔ شیریں شرم سے لال ہو رہی تھی، آنکھوں میں سختی سے بند ہو رہی تھی اور تکلیف سے لب لرز رہے تھے۔ ایک آہ نکلی شیریں کے لبوں سے۔ عالم رک گیا، آہستہ سے کہا، بہت درد ہے؟ شیریں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ عالم خان زادہ اس کی جلتی روح پر پھونک مار رہا تھا، محبت سے، دل سے، شدت سے۔ وہ بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، لمبی پلکیں، خوبصورت بنوے اور ہلکی سی داڑھی، وہ واقعی کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ملکہ کے زخم سلجھا رہا تھا۔ عالم نے محبت سے کریم لگائی اور شیریں کے کپڑے درست کر دیے۔ اب سو جاؤ، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور تیزی سے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو شیریں نے آہستہ سے کہا، سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عالم خان زادہ نے آنکھیں اٹھائیں، ان میں لالی تھی اور سانس میں آگ۔ جا رہا ہوں اس جہنمی کو جہنم پہنچانے جس نے تمہیں یہ درد دیا۔
شیریں کا دل جسے سینے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں خاموشی سے وہ روتی ہوئی، کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے، کبھی دل سے آہیں، کبھی کسی کی یاد کے سائے نے دل پر دستک دی تو کبھی بابا کی محبت نے آنکھوں میں نمی بھر دی۔ بابا جانی، وہ آہستگی سے ہونٹوں پر لائی اور مگر آواز حلق میں ہی کہیں گھٹ گئی۔ نہ جانے کب شیریں کی آنکھوں میں آنسو کے بوجھ سے بند ہو گئی اور وہ سو گئی۔ عالم خان زادہ نہ جانے کب کمرے میں آیا اور بنا آواز کیے اس کے قریب آ کر لیٹ چکا تھا۔ صبح جب شیریں کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی ٹانگ عالم کی ٹانگ پر تھی اور بازو عالم کے سینے پر۔ چند لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہی، دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سا سوال، یہ انسان سچ میں کتنا حسین ہے؟ اس کی دل کی دھڑکن نے سرگوشی کی۔ اچانک عالم نے آنکھوں سے کہا، وائف، مانا کہ میں ہینڈسم ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے یوں ہی تکتی رہو گی، نظر لگا دو گی کیا؟ شیریں ایک دم شرمندہ سی ہو گئی، جلدی سے ہٹنے لگی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس طرح عالم کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ شرم سے چہرہ گلنار ہوا، وہ اٹھ کر تیزی سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ شیریں وضو کر کے واپس آئی۔ اس کے دل میں تھا کہ عالم کو آواز دے، لیکن لب خاموش تھے۔ وہ عالم کو دیکھ رہی تھی، بس خاموش تھی۔ دل میں ایک سوال تھا، یہ واقعی سو رہا تھا یا پھر ڈرامہ ہے؟ وہ پلٹی اور عالم بولا، اب بھی آنکھیں بند کیے، ڈرامہ نہیں کر رہا وائف، تم مجھے دیکھتی ہو، مجھے احساس ہو جاتا ہے۔ پھر شیریں نے دل تھام لیا، ہونٹوں پر بے ساختہ ایک ہی جملہ آیا، سر، اب یہ شادی والا ڈرامہ بہت ہو گیا، اب پلیز مجھے گھر چھوڑائیں، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عالم نے آنکھیں بند کی اور کہا، پہلی بات، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے، اور دوسری بات، میں ابھی اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ شیریں ایک دم چیخ پڑی، کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ عالم نے آنکھیں کھولیں اور گہری سنجیدہ اور ٹھہری نظروں سے شیریں کو دیکھا، تمہارا شوہر، نامدار عالم خان زادہ۔ شیریں کے لب ساخت ہو گئے، دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں اور وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ عالم نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور وہ شیریں کی آنکھوں میں پھر سے نمکین پانی اتر آیا۔ وہ خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ شیریں نے اپنی شرٹ کے بٹن آہستگی سے کھولے تھے کہ جلتے ہوئے زخم کو آئینے میں دیکھ کر وہ خود ہی اپنے زخم پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی کریم کی ٹھنڈک اس کے زخم پر لگی، ایک تیز چیخ اس کے لبوں سے نکلی، جیسے اس نے آخری حد تک روکنے کی کوشش کی، مگر درد نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ وہ چیخ ہی عالم خان زادہ کی سماعتوں سے ٹکرا چکی تھی۔ خاموش قدموں سے وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہو چکا تھا اور اب شیریں کے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا۔ شیریں درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی کہ اچانک عالم نے نرم لہجے میں کہا، شیریں، پھر نہایت نرمی سے اس نے شیریں کا رخ اپنی طرف موڑا۔ شیریں نے شرم سے اپنے وجود کی نشیب و فراز کو ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی، مگر عالم خان زادہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ آہستگی سے ٹکا دیا، پھر اس کے زخم پر خاموشی سے مرہم لگانے لگا۔ شیریں کی سانسیں تیز تھیں، درد سے وہ کانپ رہی تھی اور عالم خان زادہ اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ انتہائی محبت، حد درجہ خیال اور مکمل وقار۔ اس نے شیریں کے زخم پر ٹیوب لگائی اور اس کے شرٹ کے بٹن بند کر دیا۔ شیریں کی آواز، اس کی آنکھیں اب تک بند تھیں، دل جیسے دھڑک دھڑک کے تھک چکا تھا۔ عالم اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا، وائف، اپنی آنکھیں کھول لو، درد کم ہو گیا ہے، تم بند آنکھوں میں اور بھی حسین لگتی ہو۔ دل گستاخی کی اجازت مانگنے لگا۔ شیریں نے جھجکتی ہوئی آنکھیں کھولی اور صاف ستھری معصومیت سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی پلکیں بھاری، چہرہ شرم سے لال۔ عالم اس کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر ہنس دیا، دل سے خوبصورت کہکہ نکلا، پھر وہ بستر کی طرف بڑھا اور اطمینان سے لیٹ گیا۔ شیریں کے دل میں عالم خان زادہ کے لیے جگہ بننے لگی تھی، لیکن دوسری طرف بابا کی فکر نے اس کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد محسوس نہ کر سکی۔ شیریں آنکھوں میں نمی لیے کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ نم آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل کسی ٹوٹے ہوئے کاسے کی طرح صرف بابا جانی پکار رہا تھا۔ 5 دن گزر چکے تھے۔ عالم اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا، نرم لہجہ، خاموشی سے زخموں پر مرہم رکھنا، کسی بھی تکلیف کو اس کے قریب نہ آنے دینا، لیکن رات ہمیشہ سچائی کے پردے چاک کر دیتی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، ہوا میں ہلکی سی نمی سکوت تھا۔ شیریں آہستہ قدموں سے کمرے سے نکلی اور سونگھتی ہوئی فضاؤں کو عبور کرتے سوئمنگ پول کے کنارے تک آ گئی۔
عالم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اگر اس دن ہمارے ٹرانسمیٹر اس کے بیگ میں نہ ہوتے تو ہم کبھی سردار ایاز کو نہ پکڑ پاتے۔ یہ الفاظ شیری کے وجود کو جھنجھوڑ گئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو پاؤں کے نیچے سے۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے، دل کسی اندھے کنویں میں گرتا چلا گیا۔ اچانک اس کی سماعت میں سردار ایاز کی وہ بات گونج گئی: اس نے تمہیں چارے کی طرح استعمال کیا ہے۔ شیری کی پلکوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، جیسے کوئی اندر کا سمندر بہک نکلا ہو۔ وہ واپس کمرے کی طرف دوڑی، سانس پھول رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی، دھیرے دھیرے، بے آواز لیکن دل دہلانے والی سسکیوں کے ساتھ۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس عالم نے مجھے صرف ایک مجرم کو پکڑنے کا ذریعہ بنایا۔ میری عزت، میری آنکھوں کی نمی، میرے وجود کو ایک کھیل سمجھا گیا۔ مجھے محبت نہیں، ایک مشن سمجھا گیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، نہ آواز نکل پا رہی تھی، نہ سانس لے پا رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا میں محفوظ ہوں، لیکن اصل میں سب سے بڑی قربانی تھی۔ نفرت ہو رہی ہے عالم سے، خود اس سے، ہر لمحے سے، جب میں نے اس پر یقین کیا تھا۔ کبھی کبھی سچائی وہ ہوتی ہے جسے ہم دل سے محسوس تو کرتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عالم کی نظریں شیری پر پڑیں۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور روتے روتے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وجود لرز رہا تھا، جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ عالم نے گھبرا کر فوراً اس کے پاس آیا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہلکے سے ہاتھ سے اس کا شانہ چھوا اور نرمی سے کہا: شیری، کیا ہوا ہے؟ شیری ایک دم چیخ پڑی، آنسوؤں سے بھرا چہرہ، آنکھوں میں نفرت کی چمک، لبوں سے نکلا: ہاتھ مت لگانا مجھے، تم ایک گھٹیا انسان ہو، مطلبی، دھوکے باز۔ تمہیں شرم نہیں آئی مجھے استعمال کرتے ہوئے؟ اگر اس دن وہ میری عزت… الفاظ اس کے زبان پر رک گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وجود کانپنے لگا، آواز رند گئی۔ عالم بے قرار ہو کر بولا: شیری پلیز میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ لیکن شیری اس بار سننے کو کچھ تیار نہ تھی۔ میں سب سن چکی ہوں اپنے کانوں سے، اور اب اگر کچھ اور سنا تو شاید مر جاؤں۔ اعتماد کرنے لگی تھی میں تم پر، محبت ہونے لگی تھی۔ یہ نامکمل جملہ خاموشی میں تیر کی طرح گونجا، اور پھر سناٹا۔ دل کچل دیا تم نے میرا، میرے وجود کو مسمار کر دیا۔ تم عالم خان زادہ تو عزتوں کے سوداگر ہو۔ تم اپنی چھاتی پر تمغے سجانے کے لیے تم نے مجھے اس جانور کے آگے پھینک دیا۔ کاش میں مر ہی جاتی اس دن۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ عالم کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بار وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن شیری اس کی ایک بات سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور عالم نے جلدی سے اس کا بازو پکڑنا چاہا۔ شیری، کہاں جا رہی ہو؟ وہ پلٹی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی: میں جانتی ہوں، میں ایک گھٹیا انسان کی قید میں ہوں، اور ایک مطلب پرست انسان کے پاس۔ وہ مجھے آزاد کرنے کے بدلے میرے باپ سے بڑی رقم لے گا۔ تو فکر نہ کر، بھاگ نہیں رہی، لیکن اب تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اسی لیے تمہاری رہائش سے متصل کمرے میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑی اور بوجھل قدموں سے وہاں سے چلی گئی، اور عالم خان زادہ بس وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا رہ گیا، خاموش، بے بس، دل تھامے، اور پہلی بار خود کو قصوروار محسوس کرتے ہوئے۔ کبھی کبھی سچائی کے لمحے ہم سے وہ سب چھین لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے دنیا سے جنگ لڑی تھی۔ عالم اسے روز صفائی دینے کی کوشش کرتا، لفظوں میں نرمی، آنکھوں میں شرمندگی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی، نہ سمجھنے کو۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہتی، چپ چاپ، نم آنکھوں کے ساتھ، بس روتی رہتی۔ عالم روز آتا، دروازے پر دستک دیتا، سانسوں میں معافی، لہجے میں التجا، مگر شیری کبھی دروازہ نہ کھولتی۔ عالم چپ چاپ لوٹ جاتا، پھر ساری رات جاگتا رہتا، تکیے پر سر رکھنے، حالت چھت کو تکتا رہتا، اور وہ خود سے لڑتا، ٹوٹتا، خود کو الزام دیتا۔ لیکن وہ شیری تھی جو بے آواز چیخوں میں جل رہی تھی اور بولنے کو تیار نہ تھی۔ ہر رات آدھی رات کو عالم دھیرے سے چابی گھماتا، دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوتا، دھوپ سے جلتے دل کے ساتھ۔ وہ اسے سوتا دیکھتا، کبھی لرزتے وجود پر نظر ڈالتا، کبھی تکلیف کے آنسو خشک ہونے سے پہلے دیکھ لیتا، پھر واپس پلٹ آتا، بے آواز، بے بس۔ شیری جانتی تھی کہ وہ آتا ہے، جانتی تھی کہ وہ ہر رات اسی خاموشی میں معافی مانگنے آتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتی، سخت خاموش، بس دل میں جلتی ہوئی نفرت کے ساتھ، وہ نفرت جو اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ کبھی کبھی معافی مانگنے والے کے قدموں میں پوری دنیا بھی ہو، تب بھی ٹوٹا ہوا دل بس دروازہ بند رکھتا ہے۔ انہیں ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے 5 مہینے گزر چکے تھے۔
مگر ان کے درمیان سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن عالم نے زہرا کو آواز دی، زہرا، شیری بی بی سے کہو وہ تیار ہو جائیں، میں انہیں ان کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ شیری نے یہ بات سنی تو جیسے اس کے دل کے بند کھل گئے، خوشی سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ اسی لمحے باہر آ گئی۔ عالم نے بغیر اس کی طرف دیکھے صرف اتنا کہا، چلو۔ شیری نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سفر بھر عالم مکمل خاموش رہا۔ خاموشی کی چادر میں لپٹے ان لمحوں میں شیری کے دل نے ہمت کی اور اس کے لبوں سے زہر بھرے جملے پھوٹے۔ ہاں تو عالم خان زادہ، کتنے میں سودا فائنل ہوا؟ میری قیمت کتنی لگی؟ عالم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھیں غصے اور ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کہا۔ شیری چاہتی تھی کہ وہ کچھ بولے، کوئی صفائی دے، کوئی تردید، مگر عالم خان زادہ نے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی آفتاب خان کے گھر کے سامنے رکی، گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ شیری تڑپ کر اٹھی، حیرت سے بولی، پتہ نہیں بابا کے گارڈز عقل کہاں گئی، ہر کسی اجنبی کے لیے گیٹ کھول دیتے ہیں۔ سامنے آفتاب خان کھڑے تھے، گاڑی ابھی مکمل رکی بھی نہ تھی کہ شیری دروازہ کھول کر باپ کی طرف دوڑی۔ انہیں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا جانی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ بابا جانی، آپ اس گھٹیا انسان نے مجھے استعمال کیا۔ بابا جانی، اسے زبردستی نکاح کیا، یہ بہت برا انسان ہے۔ شیری روتے ہوئے ہر لفظ کے ساتھ اپنے زخم ٹانک رہی تھی اور عالم خان زادہ اس کے الفاظ کی نوکیلی چھریوں سے زخمی ہو رہا تھا۔ بابا جانی، یہ وہ مرد ہے جو لڑکیوں کو اپنی جیت کے لیے مہرے بنا لیتا ہے۔ یہ لمحہ وہ آخری تیر تھا جو عالم کی ضبط کی دیوار کو چیر گیا اور وہ آگے بڑھا، آنکھوں میں اداسی، تلخی اور صبر کا زہر لیے بولا، چچا جان، اب شاید مزید برداشت نہ ہو سکے، پھر ملاقات ہوگی۔ آفتاب خان نے فوراً کہا، بچی ہے، نا سمجھ ہے، اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ عالم بیٹا۔ عالم خاموشی سے آگے بڑھا، آفتاب خان سے گلے ملا اور تیزی سے پلٹ گیا۔ شیری کے چہرے پر حیرت، درد اور بے یقینی کے سائے چھا گئے۔ چچا جان، یہ کیا کہہ رہا تھا بابا؟ چچا جان، یہ چچا کہہ رہا تھا آپ کو؟ بابا، آپ نے اسے کیوں گولی نہیں ماری؟ آپ نے میرے الفاظ کے جواب میں اسے معافی کیوں مانگی؟ یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آفتاب خان نے شیری کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے آہستہ سے کہا، اندر آ جاؤ، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ شیری آفتاب خان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آنکھوں سے ٹپکتے آنسو کسی بھری ہوئی برسات کی مانند اس کے اندر کے کرب کو ظاہر کر رہے تھے۔ آفتاب خان کچھ لمحے خاموش رہے، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولے، تم جانتی ہو نا کہ تمہارے دادا جان نے میری لو میرج کی وجہ سے ہمارا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ شیری آنسو پوچھتے ہوئے تڑپ کر بولی، تو اس بات کا اس گھٹیا عالم خان زادہ سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے بابا؟ آفتاب خان نے گہری سانس لی اور بوجھل نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر دھیرے سے بولے، تعلق ہے بیٹا شیری، بہت گہرا تعلق ہے۔ عالم خان زادہ ایک خفیہ ادارے میں افسر ہیں۔ وہ یونیورسٹی میں ایک خطرناک ڈرگ مافیا ڈرگ ڈیلر کو پکڑنے آیا تھا اور اس دوران اس نے تمہیں دیکھا، تمہیں سرفروش کی طرح سردار ایاز کو مارنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس لمحے اسے تم پر شک نہیں بلکہ فکر ہوئی، جب سردار اجمل نے تمہیں دھمکیاں دے رہا تھا اور اس ٹائم عالم تمہارے پاس ہی تھا۔ اس نے یہ سب سنا، دیکھا اور اس کے بعد وہ تمہاری حفاظت کے لیے خاموش سائے کی طرح تمہارے گرد رہنے لگا۔ تمہارے بیگ اور فون میں اس نے خود سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر لگا دیا تاکہ اگر کچھ ہوا تو وہ تم تک پہنچ سکے۔ اسے تمہاری مکمل تفصیلات نکلوائیں تو اور تب اسے پتہ چلا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں، تم شیری خان زادہ ہو، اس کے سگے چچا کی اکلوتی بیٹی۔ شیری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور زبان اس کے لبوں پر جیسے جم سی گئی۔ آفتاب خان نے آنکھیں بند کی، جیسے کوئی پرانی محرومی یاد آ گئی ہو۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میرے لیے وہ لمحہ زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔
میں برسوں بعد اپنی اصل سے ملا تھا، اپنی نسل سے ملا تھا، اپنے بھتیجے سے، وہ اپنے خون سے۔ اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتایا، تمہاری زندگی، تمہاری ماں کی موت کے بعد تمہاری تنہائی، تمہاری معصومیت، تمہاری ضد، سب کچھ عالم کو میں نے بتایا۔ عالم کو مسلسل یہ خوف تھا کہ کہیں سردار اجمل یا ایاز تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اسی لیے اس نے وہ ٹرانسمیٹر والا لاکٹ مجھے دیا تھا تاکہ میں تمہیں وہ دے دوں جو آج بھی تمہارے گلے میں ہے۔ شیرین کا ہاتھ بے اختیار اپنے گلے کی طرف گیا۔ وہ لاکٹ جو ہمیشہ سے اس کے پاس رہا، اب ایک خاموش محافظ کی پہچان بن چکا تھا۔ جس دن تم اغوا ہوئیں، تمہارا بیگ اور تمہارا فون تم سے دور کر دیے گئے، لیکن عالم اس لاکٹ کے سگنل کی مدد سے تم تک پہنچ گیا۔ تمہارے بچ جانے کی وجہ سے وہ لاکٹ اور وہ عالم کی وہ دوڑتی ہوئی سانسیں تھیں۔ اجمل فرار ہو چکا تھا اور تمہاری جان خطرے میں تھی۔ مجھے میرے مرض کی خبر مل چکی تھی، لنگز کینسر۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا علاج کروانے کے لیے۔ میں نے عالم کو مجبور کیا کہ وہ تم سے نکاح کر لے تاکہ تمہاری جان محفوظ رہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی تمہاری مرضی کے بغیر ہو، لیکن میرے اصرار پر تمہاری حفاظت کے لیے اس نے تمہاری حفاظت کی خاطر یہ سب کیا۔ اس نے یہ قدم اٹھایا۔ شیرین کی آنکھوں میں جیسے طوفان آ گیا۔ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے بغیر دل کو چیر رہے تھے۔ اس دن بھی وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ تم نے آدھی بات سن کے فیصلہ کر لیا، وضاحت کی کوشش کی، لیکن تم نے اس کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ کر لیا۔ وہ تمہیں اپنی سچائی دینے کی 1000 کوشش کرتا رہا، مگر تم نے ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ کی۔ شیریں خاموشی سے اٹھی، آنکھوں میں غمگین بادل لیے قدم ڈگمگائے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرہ بند کرتے ہی وہ فرش پر گر گئی اور سسکیاں اس کے وجود سے نکلنے لگیں۔ میں نے نفرت کی، اسے ظالم کہا، قاتل کہا، مگر وہ تو میرا سایہ بن کر ہر پل میرا محافظ رہا، اور میں نے اسے ایک غدار سمجھا۔ میں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ ہچکیاں، پچھتاوے، شرمندگی اور وہ تنہا وجود جو اب صرف ایک سوال بن گیا تھا، کیا میں اس کے قابل بھی تھی؟ شیریں بس دن رات عالم خانزادہ کو سوچتی تھی۔ وہ اب صرف اس کا انتظار کرتی، اس کی یاد میں جلتی، تڑپتی، پچھتاوا جیسے اس کے اندر کی خنجر کی صورت گڑا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے محسن کی ایک بھی بات نہ سنی۔ یہ احساس کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کھو دی، اسے اندر سے چیر رہا تھا۔ اب تو جینے کی وجہ بس ایک امید تھی کہ وہ آج بھی عالم کے نگاہ میں ہے۔ یہی رشتہ شاید صرف کاغذ کا ہو، مگر شیریں کے لیے اس کی روح کا لباس بن چکا تھا۔ آفتاب خان کو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر فکر لاحق ہونے لگی۔ شیریں نے ہنسنا چھوڑ دیا، باتیں کرنا چھوڑ دیا، اور اپنی آنکھوں میں ہر وقت ایک اداسی لیے پھرتی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، عالم نہ آیا، نہ اس نے کوئی پیغام بھیجا۔ ایک دن شیریں نے ایک ملازم سے پوچھا، بابا جانی کدھر ہیں؟ تو ملازم نے کہا، بی بی جی عالم خان زادہ آئے ہیں، بڑے خان ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سنتے ہی شیریں کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اپنی حالت کو جلدی سے سمیٹا۔ دل جیسے سینے سے نکل کر قدموں میں آ گرا تھا۔ وہ تیز قدموں سے بابا کے کمرے کی طرف بھاگی، دروازے پر پہنچ کر سانس سنبھالنے لگی۔ دروازے کے پیچھے جو آوازیں آئیں انہوں نے شیریں کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ میں جلدی پیپرز بنواتا ہوں اور اس کام کو ختم کرتے ہیں۔ چچا جان، یہ عالم خان زادہ کی آواز تھی، اور اس ایک جملے نے شیریں کی روح کو چیر کے رکھ دیا۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ محبت؟ نکاح؟ یا بس ایک ڈیل؟ شیریں کے اندر جینے کی سکت نہ رہی، اس کے پاؤں زمین پر جمے نہیں اور نہ ہی وہ اندر جا پائی۔ وہیں دروازے کے پاس وہ خود کو سنبھالتی لرزتے قدموں سے بیٹھ گئی۔ اتنے میں عالم خان زادہ کمرے سے نکلا۔ ایک لمحے کو بھی اس نے شیریں کی طرف نہ دیکھا اور تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ شیریں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری تو دنیا ہی الٹ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور زمین پر گرتے ہی سجدے میں چلی گئی۔ یا اللہ، یا اللہ، میرے اللہ! اس کی ہچکیاں بند
چکی تھیں. کپ کپاتی زبان سے وہ اللہ کو پکار رہی تھی، اللہ اللہ مجھے طلاق نہ دے، میں مر جاؤں گی. اللہ اللہ اگر اس کا نام اگر مجھ سے جدا ہو گیا تو میرے وجود کی سانس رک جائے گی. اللہ وہ چاہے محبت نہ کرے، میرے پاس نہ رہے، مگر اس نکاح کا سایہ مجھ پر قائم رہے. اللہ اس کا نام میری مانگ سے نہ ہٹے. وہ سجدے میں ٹوٹ چکی تھی، آنسو اس کی چادر کو بھگو چکے تھے. ایک ایک لفظ درد سے بھیگا ہوا عاشق دعا بن کر عرش کو چھو رہا تھا. ادھر عالم خان زادہ جو موبائل چچا کے کمرے میں بھول آیا تھا وہی لینے واپس آیا تھا. جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو شیریں کی سسکتی دعا کی آواز اس کے دل کو چیر گئی. اس کے قدم تھم گئے، دل جیسے سینے میں بجنے لگا. یا اللہ عالم مجھے طلاق نہ دے، میں مر جاؤں گی. عالم کی آنکھوں میں نمی جھلک گئی، وہ الفاظ بھی نہ بول پایا. دل کہہ رہا تھا بتا دے سب اسے، بول دے کہ وہ پیپر زمین کے تھے، طلاق کے نہیں. لیکن پھر ایک آواز آئی، شیری خان زادہ تو نے جس طرح مجھے اپنے الفاظ سے ذلیل کیا، کیا تھوڑا تڑپنا تو تیرا حق بھی نہیں؟ وہ چپ چاپ پلٹ گیا، لیکن اس کا دل وہیں شیریں کے سجدے میں رہ گیا. یہ وہ دن تھا جب وقت نے محبت کے فیصلے لکھے. اگلے دن آفتاب خان نے شیریں کو بتایا کہ اس کے دادا اکبر خان نے اسے معاف کر دیا ہے. آفتاب خان کی خوشی قابل دید تھی. اس کے قدم زمین پر نہ تھے. 21 سال بعد اپنے گھر لوٹ رہا تھا. شیریں کے دل میں اللہ کا شکر تھا کہ دعائیں قبول ہوئیں. شاید اب وہ عالم خان زادہ کو سمجھا سکے کہ طلاق نہ دے. شیریں نے سیاہ رنگ کی فراک پہنی جس پر سنہرا کام نہایت خوبصورت انداز میں ہوا تھا. وہ اس روز کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی. جیسے ہی وہ نیچے آئی آفتاب خان نے اس کی نظر اتاری اور دل سے کہا، آج تو میری بٹیا سچ میں شہزادی لگ رہی ہے. اچانک ایک ملازم کی آواز آئی، بڑے خان، عالم خان زادہ آئے ہیں. شیریں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اس نے وقار سے اپنے بالوں کے کرل سنوارے، دوپٹہ ترتیب سے لپیٹا اور باہر نکلی. عالم خان زادہ نے دور سے شیریں کو دیکھا اور دل میں کہا، دشمن جاں ہمیں فنا کرنے کا ہر سامان لے کر آ رہی ہیں. اس نے جلدی سے سیاہ چشمہ پہن لیا، گاڑی سے اترا اور آفتاب خان کو گلے لگایا. شیریں کو نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو. شیریں کا دل بجھ گیا اور اسے دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہونے لگی. وہ چپ چاپ کھڑی تھی جب عالم نے گاڑی کا ہارن زور سے بجایا اور شیریں کچرا گاڑی میں جا بیٹھی. عالم اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا اور اس کی تڑپ محبت کو انجوائے کر رہا تھا. آخرکار وہ خان ولاس پہنچ گئے جہاں سب آفتاب خان کا انتظار کر رہے تھے. اکبر خان نورانی چہرے اور تسبیح تھامے سامنے کھڑے تھے. آفتاب خان گاڑی سے اترا اور اپنے باپ کے قدموں میں جا گرا. شدت سے رو رہا تھا. اکبر خان کی آنکھوں سے آنسو بہے اور سب کی نظریں نم ہو گئیں. اکبر خان نے آفتاب کو گلے سے لگا لیا اور سالوں کی برف پگھل رہی تھی. شیریں آہستہ قدموں سے دادی جان کے پاس آئی. ادب سے ملی تو اکبر خان نے اسے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پر بوسہ دیا. میرا بچہ، میرا خون آج ہمارے ساتھ ہے. شیریں کو سکون ملا. پھر آفتاب نے شیریں کو ظفر خان اور میڈم خان سے ملوایا. دونوں بھائی گلے مل کر خوب روئے. پھر عمران خان اور ان کی بیوی فوزیہ بیگم سے ملاقات ہوئی. آخر میں عرفان خان اور انم بیگم سے. ظفر خان کے 3 بچے تھے، عائشہ، ایمان اور احمد خانزادہ. عمران خان کے 2، مریم، عدیل اور خانزادہ. مریم کی شادی احمد سے ہو رہی تھی اور ایمان جو عالم کی بہن تھی کی شادی عدیل سے ہو رہی تھی. گھر میں 4 شادیاں تھیں. سب خوش تھے، خاص طور پر لڑکیاں، اور شیریں بھی مطمئن تھی. بس عالم خانزادہ ہی تھا جو اسے دیکھتا بھی نہ تھا. عرفان خان کے 4 بچے تھے. سب سے بڑی حرم خانزادہ، پھر کرت خانزادہ، بالاج خانزادہ اور موسیٰ خانزادہ. بالاج خان کی منگنی اپنی خالہ زاد کنزہ فاطمہ سے ہو چکی تھی اور یہ رشتہ سب کو بہت پسند آیا. پورے خاندان نے مل کر شیریں کو بے حد محبت دی. ہر لڑکی شیریں کے گرد یوں گھری ہوئی تھی جیسے وہ سب اس کے دکھوں کا مرہم بننے آئی ہوں. شیریں بھی خوش تھی.
دل میں ایک مٹھاس سی چھپی ہوئی تھی، مگر عالم خان زادہ کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی شیریں کے لیے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا بھی نہ تھا، جیسے شیریں اس کی دنیا سے خارج ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت نے سب کے لیے سکون لکھ دیا ہو، سوائے شیریں کے۔ وہ لمحے خوشیوں سے بھرے تھے، مگر شیریں کے دل میں عالم کی خوشی ایک ادھوری کہانی کی طرح گونج رہی تھی۔ گھر میں سب مہمان آ چکے تھے اور ہر طرف رونق تھی، قہقہوں کی گونج تھی، خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ کنزا فاطمہ بھی آ چکی تھیں، جو کہ بالاج خان زادہ کی منگیتر تھیں، ایک نہایت حسین، معصوم اور دلکش لڑکی جو ابھی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھیں۔ اس کی سادگی، معصومیت اور بات کرنے کا انداز سب گھر والوں کو بہت بھاتا تھا۔ سب اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عالم خان زادہ اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح چاہتا تھا اور کنزا بھی عالم کو اپنا بڑا بھائی مانتی تھی۔ سب افراد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عالم خان زادہ گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی کنزا فاطمہ کی نظر اس پر پڑی، وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی عالم کے گلے لگ گئی اور عالم نے بھی شفقت سے اس کے سر پر پیار دیا۔ اس منظر میں محبت، اپنائیت اور خلوص جھلک رہا تھا، لیکن یہ سب دیکھ کر شیریں کا چہرہ جیسے سن ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کنزا بالاج کی منگیتر ہے۔ شیریں کا رنگ اڑ گیا، دل جیسے لرزنے لگا اور وہ خاموشی سے سب اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر کمرے کی جانب چل دی، جیسے کسی نے محسوس نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ عالم خان زادہ کا نکاح شیریں سے ہو چکا ہے، لیکن عالم نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی شیریں کو یہ محسوس نہ کروائے کہ اس کا نکاح عالم سے ہوا ہے۔ اور آج شیریں کے سامنے کنزا عالم کے ساتھ کھل کر ہنس رہی تھی، ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دل مکمل بجھ چکا تھا، ایک خالی پن اس کے وجود میں گھر کر گیا تھا۔ رات کو اکبر خان کے ولا میں مہندی کی تقریب رکھی ہوئی تھی۔ ہر طرف جگمگاتی روشنیوں، پھولوں کی مہک، رنگ برنگے لباس، قہقہے اور رقص کی گونج تھی۔ شیریں نے نارنجی رنگ کا لباس، نفیس شرارہ اور مختصر گوٹا ورک والی ایک کرتی پہن رکھی تھی۔ وہ لباس اس کے رنگ پر ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈوبتے سورج کی شفق اس کے وجود سے لپٹ گئی ہو۔ اس کے بالوں کا جوڑا نفاست سے بندھا ہوا تھا، جس میں سفید پھولوں کا گجرا اس کی معصومیت اور نمایاں کر رہا تھا۔ ہلکا سا جھکا ہوا دوپٹہ جیسے کسی دکھ کو چھپا رہا ہو۔ وہ مکمل چاند کی طرح دمک رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک خاموش لہر تھی۔ عالم خان زادہ نے بلیک شلوار قمیض پہنی تھی، جس کے ساتھ زرد دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا۔ وہ واقعی شہزادہ لگ رہا تھا، مگر جس شہزادی کی آنکھوں میں وہ آج نظر بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، وہ تو روٹھ چکی تھی۔ جیسے ہی عالم نے شیریں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری، دل میں طوفان سا اٹھا، مگر وہ سب کچھ چپ چاپ پی گیا۔ اتنے میں احمد نے عالم کو کنی ماری، بھائی آپ کی والی تو آ گئی ہے، ہماری جانیں کب آئے گی اور کہاں ہے؟ اتنے میں بالاج خان زادہ ہنستے ہوئے بولا، ہماری والی پتہ نہیں کب ہمارے نکاح میں ہوگی احمد بھائی، آپ دونوں کا کام ہو گیا، اب ہمارا بھی کچھ سوچیں۔ عالم نے دونوں کو گھور کر دیکھا، شرم کرو، بڑے بھائی کو کوئی لحاظ بھی ہو نہیں رہا۔ دور کھڑی شیریں عالم کو دیکھ رہی تھی، مگر عالم انجان بنے کھڑا رہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کنزا عالم کی قریب آئی اور بولی، عالم بھائی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ عالم نے محبت سے مسکرا کر کہا، میری بہن تو شہزادی لگ رہی ہے۔ کنزا نے اپنے لباس کو گھما کر پورا دکھایا۔ اتنے میں بالاج بھی قریب آ گیا اور ہنستے ہوئے بولا، ہمیں بھی کبھی موقع دو تعریف کا مس کنزا۔ کنزا شرما کر بھاگ گئی اور وہ دونوں اس کے پیچھے ہنستے رہے۔ یہ منظر شیریں دور کھڑی خاموشی سے دیکھتی رہی، سن ہی رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کنزا پھر عالم کے قریب آئی اور شوخی سے بولی، بھائی آپ بھی نا شادی کر لیں، دیکھیں تو شیریں کتنی حسین لگ رہی ہے۔ عالم نے مسکرا کر شیریں کی طرف دیکھا۔ جب شیریں کی نظر عالم پر پڑی، وہ کنزا کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شیریں کی آنکھیں جھلک گئیں، وہ فوراً پلٹی اور تیز قدموں سے کمرے کی جانب چل دی۔ تقریب جاری تھی، مگر عالم کی نظریں مسلسل اسے تلاش کر رہی تھیں۔ شیریں کو حرم خان زادہ زبردستی نیچے لے کر آئی تھی،
اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر سب پوچھ رہے تھے، لیکن شیریں صرف سر درد کا بہانہ بنا رہی تھی۔ حرم خان نے عالم سے آ کر کہا، عالم بھائی، شیریں بھابھی کی حال پر ترس کھائیں۔ آپ دیکھیں تو آپ کے پلان مکمل ہونے تک وہ رو رو کے بیمار ہو جائیں گی۔ عالم نے مسکرا کر جواب دیا، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، بس ایک رات اور بس۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور عالم نے بھی کنزا کے کہنے پر خوشی خوشی ڈانس کیا۔ سب خوش تھے، ہر طرف کہکے تھے، لیکن ایک لڑکی تھی، ایک لڑکی جو کہ شیریں، جس کا دل مکمل اجڑ چکا تھا۔ وہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی سوچ رہی تھی، کیا اس کو محبت کہتے ہیں جو اس انسان کو جڑ سے ختم بھی ہو گئی ہو مجھ سے۔ اتنے میں کرت خانزادہ کی آواز آئی، شیریں آپی، آپ کو پتہ ہے دادا جان نے کہا ہے کہ عالم بھائی کی شادی بھی کل ہی ہوگی۔ اور یہ سن کر جیسے وقت شیریں کی رگوں میں تھم گیا، سانسیں رک گئیں اور دل کا درد ایک نئی چوٹ کے ساتھ جاگا، بے آواز مگر چیخ جیسا۔ دادا جان کے حکم پر جیسے ہی کرت خانزادہ نے آ کر شیریں سے کہا کہ شادی عالم بھائی کی کل ہی ہوگی، تو شیریں کے دل میں ایک تیز چبھتی ہوئی لہر اٹھی۔ ایسا لگا جیسے سینے کے اندر کچھ پھٹ گیا ہو۔ آنکھیں پلکوں میں نہ تھیں، سسکیں اور پانی سے بھر گئیں۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر نگاہوں کے سامنے عالم خانزادہ اور کنزا فاطمہ کے ہنستے چہرے، وہ محبت بھری نگاہیں جو عالم کنزا کو دیکھ کر کرتا تھا، سب کچھ ذہن میں پر کسی خنجر کی طرح چلنے لگے۔ اب شیریں اپنی چیخوں کو قابو میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی اور جا کر زاروں کی طرح رونے لگی، ایک ایسا گریہ جو دل کے گہرے زخموں سے ٹپک رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے روٹ چکی تھی، رات کے 2 بج چکے تھے، مگر شیریں کے دل کو ذرا بھی قرار نہ تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے سے نکلی اور ننگے پاؤں لاؤنج میں آ گئی۔ سردی اپنے جوبن پر تھی، سردی کی رات میں خنکی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مگر شیریں بغیر چادر کے خاموشی سے باہر باغ میں جا کر اس نے اپنے بازوں کو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیا، جیسے خود کو خود میں ہی چھپا لینا چاہتی ہو۔ ادھر عالم خانزادہ اپنے آفس کے کام کی وجہ سے بھاگ رہا تھا اور جاگ رہا تھا۔ اسے چائے کی طلب ہوئی تو وہ خود نیچے کچن کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس نے کچن کے باہر والی کھڑکی سے جھانکا تو اس کے دل ایک لمحے کو جیسے ساخت ہو گیا۔ سامنے لان میں وہ پاگل لڑکی، وہ زخم خوردہ دل شیریں، بغیر چادر یخ بستہ رات میں زمین پر بیٹھی تھی۔ عالم کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، یہ پاگل لڑکی میری جان لے گی۔ چند لمحوں بعد میں وہ تیزی سے باہر نکلا اور شیریں کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز سخت مگر دل کی دھڑکنوں سے لرزتی ہوئی تھی۔ تم اس وقت اس حلیے میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ شیریں نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، پلکیں ٹپک رہی تھیں اور چہرے پر وہ کرب تھا جو لفظوں سے بیان نہ ہو۔ عالم کو ایک لمحے کو لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، جیسے وہ بھی ان آنسوؤں میں ڈوب رہا ہو، مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھالا، دل کو قابو کیا اور سخت لہجے میں بولا، اٹھو اور فوراً اندر جاؤ۔ کمرے میں شیریں آہستہ سے اٹھی، مگر وہ عالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نمی تھی، آنکھوں میں درد تھا اور بدن پر دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ عالم کو پاگل کر دینے والی بے ساختگی سے بولی، ہاں تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی اور وہ بولتے بولتے رو پڑی، کس حق سے آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ اس کی انگلی ہوا میں بلند ہوئی اور عالم کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ تب عالم نے اس کی انگلی کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ابھی تک شوہر ہوں میں تمہارا، حق ہے میرا شیریں۔ شیریں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور گہرے ہو گئے۔ اچھا، کون سا حق؟ آپ خود شادی کرنے والے ہیں اس کنزا کے ساتھ اور ادھر مجھ پر حق جتا رہے ہیں؟ عالم کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے شیریں کا بازو پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا اور سینے سے لگا لیا۔ شیریں کی کمر عالم کی گرفت میں تھی اور اس کا وجود عالم کے سینے کے قریب دل کے مقام پر دھڑکنے لگا۔ شیریں کی پلکیں لرزنے لگیں، سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور دل کی دھڑکنوں کی آواز دونوں سن سکتے تھے۔ عالم نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستہ سے سرگوشی کی، شیریں، ابھی تک میرے پاس ہر حق ہے
اور میں حق وصول کرنا بھی جانتا ہوں۔ پھر ایک لمحے کو رک کر اس کی آواز میں دراڑ سی پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے باقی حق بھی وصول کر لوں، چلی جاؤ کمرے میں، اور دوبارہ کبھی بھی بغیر دوپٹے کے کمرے سے باہر نہ آنا۔ شیری ساکھ کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ وہ چیخ مار کے رو دے، مگر اس لمحے وہ بس عالم کی لمس، اس کی گرفت اس کے سرگوشی میں دفن ہوتی چلی گئی۔ عالم خان زادہ نے اپنی گرفت سے شیریں کو آزاد کر دیا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا ضبط کے آخری کنارے پر کھڑا وہ غصے سے بولا، دیکھ کیا رہی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ شیریں خاموشی سے پلٹی ہی تھی کہ عالم کی آواز نے پھر اسے روک لیا، میں جلد ہی اس زبردستی کے رشتے کا کچھ فیصلہ کر لوں گا۔ شیریں کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ عالم کی طرف مڑی جو مکمل طور پر عالم خان زادہ بن چکا تھا، بولی، میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ عالم نے اس کی بات کاٹ دی، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی نفرت کی بھی قابل نہیں سمجھتی؟ میں تمہاری مرضی جلد پوری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ اس کے قدموں میں شیریں کے آنسو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ شیریں وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، نہ جانے کب تک روتی رہی۔ عالم کی نیند بھی اس رات آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح نکاح کا دن تھا، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں گونج رہی تھیں۔ بیوٹیشنز آ چکی تھیں، دونوں دلہنیں تیار ہو رہی تھیں۔ شیریں نے دل تھام کر اپنی پسندیدہ ساڑی نکالی۔ گلا خاصا کھلا تھا اور ساڑی کے ساتھ ہاف بلاؤز تھا جس کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس لباس میں وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے حسن کی کسی کائنات کا رنگ لے کر آ گیا ہو۔ اپنے بالوں کو ترتیب دیتے ہوئے شیریں پانی لینے باہر نکلی۔ وہ ابھی مکمل تیار نہ ہوئی تھی۔ اچانک کمرے سے نکلتے ہی وہ عالم سے ٹکرا گئی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے کو تھی کہ عالم نے اسے تھام لیا۔ شیریں عالم کے سینے سے جا لگی، لمحہ ٹھہر گیا۔ عالم کے بازوں میں پناہ ملی تو شیریں کا کانپتا دل ایک پل کو رک گیا۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں کی تڑپ کا جواب تھا۔ فضا میں خاموشی تھی، دل کی دھڑکنیں بلند، عالم کی نظروں میں وہ تپتی تڑپ تھی اور شیریں کی آنکھوں میں چھپے درد کی چمک۔ ایسا لگتا تھا جیسے کائنات نے ان کے درمیان تمام فاصلے مٹا دیے ہوں۔ ساڑی کے پلو پھسل چکے تھے، عالم کی نگاہ جیسے شیریں کی رعنائی میں قید ہو گئی ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو اور شیریں کی سانس جیسے رک سی گئی۔ عالم کا ہاتھ شیریں کی نازک کمر پر تھا جہاں کوئی پرندہ نہ تھا۔ لمحہ اتنا شدید تھا کہ عالم کے دل نے ایک زور کا دھڑکا لیا۔ وہ جو تپش، وہ جو لمس، وہ جو احساس، سب کچھ اس لمحے میں سمو گیا۔ پھر اچانک ہوش میں آتے عالم بول پڑا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا پہن کے گھوم رہی ہو؟ آدھی ننگی ہو۔ شیریں جو شدت جذبات سے لرز رہی تھی بولی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے میں کیا پہنوں اور کیا نہیں؟ میں کون ہوں؟ اچھا تو سنیے، آپ تو جلد ہی ان میں ہوں گی جن سے میرا کوئی تعلق نہ رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پلکیں جھک گئیں اور وہ ٹوٹے لہجے میں بولی، میرے پاس اور کوئی کپڑے نہیں تھے۔ اسی لمحے کنزا آ گئی ہنستی ہوئی۔ شیریں آپی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کو کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی، اور دیکھیے ہمارے ہیرو عالم خان زادہ بھی یہیں موجود ہیں۔ کنزا کو ابھی رات میں سب کچھ بتایا گیا تھا کہ شیریں اور عالم کا نکاح ہو چکا ہے اور آگے کی پلاننگ بھی ہو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت دلہن کا جوڑا تھا جس پر نفیس کام تھا۔ عالم نے پوچھا، کنزا یہ کس کا جوڑا ہے؟ کنزا مسکرا کر بولی، یہ تو میرا جوڑا ہے، خوبصورت ہے نا؟ شیریں کی آنکھیں اس لباس پر جم گئیں، دل جیسے آنکھوں کے راستے پھٹنے کو تھا، اور عالم نے اداؤں سے کہا، یہ جوڑا شیریں کو دے دو، تمہارے لیے تو میں نے اپنی مرضی کا الگ جوڑا لیا ہے۔ کنزا نے شرارت سے کہا، اوکے ہیرو۔ شیریں ابھی یہ آپ پہن لیجئے۔
شیریں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آواز میں ٹوٹن لہجے میں خودداری، میں عطر نہیں پہنتی۔ یہ جملہ جیسے پتھر بن کر سب پہ گرا۔ عالم کے دل میں ایک بار پھر گہری لہر اٹھی۔ شرمندگی، غصہ، تڑپ، سب کچھ اس سادہ جواب میں دفن ہو گیا۔ یہ عشق نہیں تھا، یہ اذیت تھی، محبت کی انتہا جس میں احترام کی کمی ہر لمس کو جلا دے۔ کنزا نے معصومیت سے کہا، پر میں نے تو ابھی ٹرائی بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ عالم نے کنزا کے ہاتھ سے لباس لیا اور نرمی سے بولا، ڈال تم جاؤ، تیار ہو لو، لیٹ ہو رہی ہو۔ شیریں کے دل میں سانپ لوٹ گئے۔ سوچا، کتنی جلدی ہے اس کو کنزا سے شادی کی۔ عالم نے شیریں کی طرف رخ کر کے کہا، آج سارا خاندان آئے گا، تم سب سے پہلی بار ملو گی، اس لیے ضروری ہے کہ تم اچھی طرح تیار ہو، اور ہاں، میری آخری بات مان لو، کیونکہ آج رات کے بعد آزادی ہی آزادی ہے۔ عالم کی آواز بوجھل تھی، چہرہ خالی، پر دل اندر سے تھر تھرا رہا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے نفرت ہے، میری باتوں سے، تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، پر آج رات تک برداشت کر لو، اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ شیریں کا دل جیسے اندھیرے کنویں میں جا گرا۔ وہ چپ چاپ لباس لے کر اندر چلی گئی۔ اس نے سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا جس میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ عائشہ نے جلدی سے گلے لگا لیا، شیریں آپی، آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ شیریں نے مردہ سی مسکراہٹ دی۔ وہ دل سے خوش نہ تھی، بس چہرہ سوج گیا تھا۔ بیوٹیشنز نے شیریں کو مکمل دلہن کے روپ میں تیار کر دیا، جیسے وہ شہزادی ہو۔ شیریں نے سرد لہجے میں کہا، میں دلہن تھوڑی ہوں، یہ سب زیور میک اپ کس لیے؟ ایمان نے فوراً سمجھایا، شیریں آپی، یہاں سب مہمان ایسے ہی تیار ہوتے ہیں، سب پلاننگ کے تحت تھا۔ شیریں کو عجیب لگ رہا تھا، دل غمزدہ، دماغ سن۔ ادھر کنزا بھی آج باراج خان زادہ کے ساتھ نکاح کے لباس میں تھی، انتہائی خوبصورت مہنگے جوڑے میں۔ شیریں نے جیسے ہی کنزا کو دیکھا، دماغ جیسے سن ہو گیا۔ اتنے میں چھوٹی کرت دوڑی آئی، شیریں آپی، آپ تو بے حد حسین لگ رہی ہیں۔ پھر جو دھماکہ ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ کرت نے بے ساختہ کہا، اچھا تو یہ وہی لباس ہے جو عالم بھائی نے پسند کیا تھا، واو۔ سب کی نظر کرت پر جم گئی۔ شیریں کا دل لرز اٹھا۔ کرت بات سنبھال نہ سکی اور پیچھے تیار کھڑی کنزا کو گلے لگا لیا۔ بولی، سچ کنزا آپی، اب بھائی کی پسند تو کمال ہے۔ کنزا مسکرا دی۔ شیریں زمین پر گر پڑی۔ اس لمحے فوزیہ بیگم اندر آئیں، بولی، لڑکیوں کتنی دیر ہو گئی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ منظر صرف حسن کا نہیں، جذبات کے ٹوٹنا، انا کی چوٹ اور دل کی بے بسی کا آئینہ تھا۔ شیریں ایک خواب میں تھی جس کا ہر رنگ تکلیف کی دہلیز پر جل رہا تھا۔ قاضی صاحب آ چکے تھے، سب باہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ شیریں کے دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ ٹوٹے دل اور مرجھائے حال کے ساتھ باہر۔ عالم سامنے دولہا بنا کھڑا تھا جو کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، بلا کا حسین۔ شیریں کا دل زور سے دھڑکا۔ نکاح کا عمل شروع ہوا۔ ایمان کا عدیل سے نکاح ہوا، احمد کا مریم سے۔ کنزا کا نکاح شروع ہوا۔ باراج کا نام سننے سے پہلے شیریں بے ہوش ہو گئی۔ اسے لگا کہ عالم سے ہو رہا ہے۔ وہ فوراً اسے کمرے میں لے آیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شیریں کو شدید ذہنی دباؤ کے باعث کھانا بھی نہیں کھا پائی، اس لیے سکون کا انجیکشن دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب شیریں میں ہوش میں آئی تو خود کو ایک سجے ہوئے کمرے میں پایا۔ وہ حیرت سے اٹھی اور عالم کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں بولی درد، اور بولی، آپ کا نکاح کنزا سے؟ عالم نے اسے کمرے میں پکڑا اور کمر سے پکڑا، قریب کیا اور محبت سے سرگوشی کی۔ نکاح کو تو 8 مہینے ہو گئے، آج صرف رخصتی تھی، تم نے سب برباد کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہوش میں آ گئی، ورنہ گولڈن نائٹ تمہارے پلان کی نظر ہو جاتی۔ شیریں حیرت سے سکنے لگی، مطلب آپ کی شادی کنزا سے نہیں ہو رہی؟ عالم نے ماتھے پر بوسہ دیا، کنزا میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نکاح بلال سے ہو رہا ہے۔
شیریں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عالم کے سینے پر مکہ مارا۔ عالم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے کہا، واہ قسمت، سہاگ رات پر بھی مار پڑ رہی ہے۔ شیریں نے شرارت سے پوچھا، درد ہوا؟ عالم نے ہنس کر کہا، بہت۔ شیریں نے شوق سے کہا، اچھا ہوا۔ عالم نے اسے بازو میں بھر کر بستر پر لٹا دیا۔ شیریں نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ عالم نے اس کی پلکوں پر محبت کی مہر لگا دی۔ عالم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کتنا مشکل تھا یار، اتنی حسین بیوی اور بندہ اکیلا سوئے۔ عالم نے اپنی بیوی اپنی انگلیوں سے شیریں کے پیشانے سے لے کر تھوڑی تک محبت کے لمسے رگڑ دی، جیسے ہر زخم کو چوم رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں نے شیریں کی پلکوں کو، گالوں کو اور گردن کے نرم گوشے کو اپنی شدت سے سرشار کر دیا۔ شیریں کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور بدن کپکپا رہا تھا، اور وہ لمحے چاہت، تڑپ اور جذبات کے حسین طوفان میں بھیگتے جا رہے تھے۔ عالم نے اس کے دوپٹے کو آہستگی سے پیچھے کیا اور اپنے ہاتھوں کی نرم گرفت میں اس کی کمر کو سمیٹ لیا۔ آج کی رات صرف تمہاری ہے۔ عالم کی آواز میں دبی ہوئی شدت تھی۔ شیریں نے شرماتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی، مگر عالم نے اس کے اپنے لبوں سے روک لیا۔ محبت کا وہ لمس جس میں ہزاروں وعدے، ساری تڑپ اور بے پناہ چاہت شامل تھی، اس رات کی روح بن گئی تھی۔ کمرے میں صرف سانسوں کی موسیقی تھی، لمس کی زبان تھی اور دو بدنوں کا وصال جو صدیوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ عالم نے اسے اپنی آغوش میں لیا، ہر لمحہ جیسے محبت کی نئی تعریف لکھ رہا تھا۔ رات بیتتی گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں جذب ہوتے گئے۔